بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آسان فقہ برائے خواتین کورس کے سلسلے میں آج سبق نمبر 26 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے سبق میں ہم کفارہ اور فدیہ جو رمضان کے روزوں میں عموماً انسان پر واجب ہو جاتا ہے تو ان کے مسائل پڑھیں گے۔ رمضان کے روزوں میں کئی دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان روزے کو توڑ دیتا ہے، تو جیسے کہ کل کے سبق میں بتایا گیا تھا کہ بعض صورتوں میں پھر کفارہ اور قضا دونوں واجب ہو جاتے ہیں۔ اب یہ کفارہ کیا چیز ہے اور اس کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس حوالے سے مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کا روزہ توڑ دینے کا کفارہ یہ ہے کہ لگاتار 2 مہینے روزے رکھے جائیں۔ وقفے وقفے سے کفارے کے روزے رکھنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی وجہ سے درمیان میں 1 یا 2 روزے چھوڑ دیے تو اب دوبارہ سے 2 مہینے کے روزے رکھیں گے، لیکن جو روزے حیض کی وجہ سے رہ جائے، ان کے رہ جانے کی وجہ سے کفارے کے تسلسل میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لہٰذا پاک ہونے کے بعد فوراً روزے جہاں سے چھوڑے تھے وہیں سے شروع کرے اور 60 روزے پورے کر دے۔ لیکن نفاس کی وجہ سے اگر درمیان میں کچھ روزے چھوٹ گئے ہیں تو اب کفارہ صحیح نہیں ہوا، نفاس کے بعد نئے سرے سے کفارے کے 2 مہینے کے روزے رکھنے ہوں گے۔ اسی طرح اگر کسی تکلیف یا بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے درمیان میں کفارے کے کچھ روزے چھوٹ گئے ہیں، تب بھی ٹھیک ہونے کے بعد سفر سے واپس آنے کے بعد دوبارہ 60 روزے شروع کریں گے اور 2 مہینے مسلسل روزے رکھیں گے۔ اسی طرح کسی شخص نے کفارے کے 2 مہینے کے روزے رمضان سے کچھ دن پہلے شروع کیے اور اب کفارے کے درمیان ہی رمضان کا مہینہ بھی شروع ہو گیا تو یہ کفارہ درست نہیں ہے۔ رمضان کے بعد دوبارہ نئے سرے سے 2 مہینے کے روزے رکھنے ہوں گے۔ لیکن اگر کسی شخص کو 2 مہینے روزہ رکھنے کی طاقت اور قدرت نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ 60 مسکینوں کو صبح اور شام اچھی طرح پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے۔ لیکن اگر ان مسکینوں میں سے بعض بالکل چھوٹے چھوٹے بچے ہوں تو ان کو کھانا کھلانا کافی نہیں ہے، ان بچوں کے بدلے میں پھر مزید مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ پھر آگے اس میں کھانا کھلانے میں تفصیل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 60 مسکینوں کو کھانا نہ کھلائیں بلکہ 60 مسکینوں کو کچا راشن دے دے تو بھی جائز ہے، لیکن ہر مسکین کو اتنا دینا پڑے گا جتنا صدقہ فطر کی مقدار ہے۔ اگر اتنے راشن کی قیمت بھی 60 مسکینوں کو دے دے تو بھی کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر ایک ہی مسکین کو 60 دن تک صبح اور شام پیٹ بھر کر کھانا کھلایا یا 60 دن تک اسے کچا راشن یا اس کی قیمت دی تب بھی کفارہ ادا ہو گیا۔ لیکن اگر 60 دن کا راشن حساب کر کے ایک فقیر کو ایک ہی دن میں دے دیا تو یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایک ہی فقیر کو ایک ہی دن میں اگر 60 دفعہ کر کے تھوڑا تھوڑا راشن دیا تب بھی ایک ہی دن کا کفارہ ادا ہو گیا، بقیہ 59 مسکینوں کو دوبارہ دینا پڑے گا۔ یہ کچھ مسائل ہے کفارے سے متعلق، جن میں سے آخری مسئلہ یہ ہے کہ کفارہ واجب ہونے کی ایک صورت تو یہ پڑی گئی تھی کہ رمضان کے روزے میں کوئی شخص یا تو قصداً کھانا پینا کرے یا قصداً جان بوجھ کر اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرے۔ اب ان میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اگر کفارہ اپنی بیوی کے ساتھ رمضان کی حالت میں صحبت کرنے سے واجب ہوا ہو اور ابھی ایک کفارہ ادا نہیں کیا تھا کہ دوسرا بھی واجب ہو گیا اسی رمضان میں، تو ان دونوں کے لیے ایک ہی کفارہ کافی ہے۔ لیکن اگر یہ الگ الگ رمضان میں ہوا ہے، ایک کفارہ ایک سال رمضان میں واقع ہو گیا اور دوسرا کفارہ اگلے سال رمضان میں واقع ہو گیا، تو اب 2
کفارے اس پر لازم ہوں گے۔ لیکن اگر کفارہ واجب ہوا ہے جان بوجھ کر کھانا پینے سے، تو ایسی صورت کے اندر اگر ایک ہی رمضان کے اندر کئی دفعہ کھانا پینا کیا، یا 2 رمضانوں میں 2 دفعہ جان بوجھ کر کھانا پینا کیا، تو ایسی صورت کے اندر ایک ہی کفارہ کافی ہو جائے گا۔ اب کچھ مسائل پڑھیں گے فدیے سے متعلق۔ فدیے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص اتنا بوڑھا ہو جائے کہ اب روزہ رکھنے کی طاقت نہ رہے، یا اتنا بیمار ہو جائے کہ اب ٹھیک ہونے کی امید نہ رہے، اور نہ روزہ رکھنے کی طاقت ہے، تو اس کو چاہیے کہ روزہ نہ رکھے اور ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو صدقہ فطر کے برابر راشن دے دے یا اس کی قیمت دے دے۔ فدیہ اگر تھوڑا تھوڑا کر کے کئی مسکینوں میں تقسیم کر دے تو بھی صحیح ہے۔ رمضان کے ایک روزے کا فدیہ اتنا ہی واجب ہوتا ہے جتنا ہر سال صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، اور صدقہ فطر کی قیمت وہی ہوتی ہے جو اسی شہر کے اندر گندم کے احتیاطاً 2 کلو آٹے کی قیمت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آج کے زمانے میں 1 کلو آٹا 90 روپے کا ہے یا 95 روپے کا ہے، تو اب 2 کلو آٹے کی جو قیمت بنے گی وہی ایک صدقہ فطر کی مقدار ہے، اور وہی ایک روزے کا فدیہ بھی ہے۔ اب کسی شخص نے روزوں کا فدیہ ادا کر لیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دے دی یا بیماری ٹھیک ہو گئی، تو اب اس کو چاہیے کہ جتنے روزوں کا فدیہ دیا تھا سب کی قضا رکھیں، اور جو فدیہ دیا گیا تھا اس کو الگ ثواب مل جائے گا۔ اسی طرح کسی شخص کے ذمے کئی روزے قضا تھے اور اس نے نہ اس کا فدیہ ادا کیا تھا اور نہ ان کو دوبارہ رکھا تھا، اسی دوران اس کا انتقال ہو گیا، اور انتقال کے وقت وصیت کر گیا کہ میرے روزوں کے بدلے فدیہ دے دینا، تو اب کرنا یہ ہوگا کہ اس کے انتقال کے بعد اس کے مال میں سے تجہیز اور تکفین پر جو خرچہ آتا ہے وہ الگ کریں گے، اس کے ذمے جتنا قرضہ ہے وہ الگ کیا جائے گا، جو پیسے باقی بچیں گے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے، اور جو اس میں سے 1/3 ہے اس میں سے فدیہ ادا کیا جائے گا۔ اگر تمام روزوں کا فدیہ اس میں سے ہو جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ پیسے اتنے کم ہیں کہ تمام روزوں کا فدیہ اس سے ادا نہیں ہو سکتا، تو جتنے روزوں کا ادا ہو سکتا ہے اتنے روزوں کا فدیہ ادا کریں گے، اور باقی اس کا معاملہ اللہ کے حوالے کیا جائے گا۔ لیکن اگر اس نے مرتے وقت وصیت نہیں کی لیکن اس کے ورثاء نے اپنے مال میں سے فدیہ دے دیا تو یہ بھی جائز ہے، امید ہے کہ اللہ اب اس سے مواخذہ نہیں کرے گا۔ لیکن اگر اس نے وصیت نہیں کی تھی تو اب ورثاء کے لیے خود اس کے مال میں سے فدیہ دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ اب اس میں ورثاء کا حق ہے۔ اسی طرح کسی کی بہت ساری نمازیں قضا ہو گئی ہیں اور وہ وصیت کر کے گیا کہ میری نمازوں کے بدلے میں فدیہ دے دیا جائے، تو اس کا بھی یہ حکم ہے کہ اگر وہ وصیت کر کے گیا ہے تو اس کے مال میں سے تجہیز اور تکفین اور قرض کے اخراجات نکالنے کے بعد اس کے 3 حصے کیے جائیں گے، تیسرے حصے میں سے نمازوں کا فدیہ ادا کیا جائے گا۔ اب چاہے تمام نمازوں کا فدیہ اس سے ادا ہو سکے یا چند نمازوں کا ادا ہو سکے، اب ہر وقت کی نماز کا اتنا ہی فدیہ ہوگا جتنا ایک روزے کا فدیہ ہوتا ہے۔ اس حساب سے دن رات کے 5 فرائض اور 1 وتر ہے، تو روزانہ کی 6 نمازیں ہو جاتی ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر 6 نمازوں کا فدیہ ادا کیا جائے گا، تو جتنے دن سے وہ نماز نہیں پڑھ سکا تھا اتنے دن کا حساب کریں گے، روزانہ 6 نمازوں کا حساب ہوگا۔ لیکن اگر کسی کے ذمے زکوٰۃ باقی ہے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے وہ مر گیا اور وصیت کی کہ میرے مال میں سے زکوٰۃ ادا کر لیا جائے، تو اب تو ورثاء کے اوپر واجب ہے کہ وہ ادا کر دے، لیکن اگر اس نے وصیت نہیں کی ہے اور ورثاء نے اپنی خوشی سے اسی مال میں سے زکوٰۃ ادا کر دی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ لیکن پھر بعد میں علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر ورثاء اسی مال میں سے وصیت کے بغیر بھی زکوٰۃ ادا کر دے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ نہیں کرے گا۔ لیکن اگر کسی کے ذمے نمازیں باقی تھی یا روزے باقی تھے اور اس کے ورثاء نے
فدیہ دینے کے بجائے کسی وارث نے کہا کہ میں اس کی طرف سے قضا روزے رکھ لوں گا یا جتنی نمازیں اس کے ذمے باقی ہے وہ میں پڑھ لوں گا، تو یہ جائز نہیں ہے، یعنی میت کے ذمے سے وہ روزے اور وہ نمازیں معاف نہیں ہوں گے۔ یہ تو فدیہ اور کفارے کے مسائل مکمل ہو گئے ہیں۔ اب ذرا کچھ ایسے مسائل سماعت فرما لیں جو جدید مسائل، دور حاضر کے مسائل کے حکم میں آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا روزے کا جو چپٹر ہے وہ بند ہو جائے گا۔ اس حوالے سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ روزے کے حالت میں نسوار کا استعمال جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں زیادہ امکان یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ذرات حلق کے اندر ضرور جاتے ہیں، لہٰذا احتراز اس سے اور اس سے بچنا یہ لازم ہے۔ اسی طرح روزے کے حالت میں دمے کے مریض کے لیے انہیلر جو گیس پائپ ہوتا ہے اس کا استعمال جائز نہیں ہے، اس کے استعمال سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اس میں دوائی کے ذرات ہوتے ہیں، اور پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے کہ گرد و غبار کو یا دھوئیں کو جان بوجھ کر اپنے حلق کے اندر داخل کرنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، لہذا انہیلر کے استعمال سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ روزے کے حالت میں انجیکشن کے ذریعے سے جیسے ٹیسٹ وغیرہ کے لیے سیمپل لیا جاتا ہے، تو روزے کے حالت میں انجیکشن کے ذریعے سے خون نکلوانا، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر خون نکلوانے سے زیادہ کمزوری کا خطرہ ہو کہ پھر روزے میں تکلیف ہو جائے گی تو پھر ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اسی طرح روزے کے حالت میں انجیکشن لگوانا جائز ہے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، کیونکہ روزہ اس چیز سے فاسد ہوتا ہے جو کسی مطلب جو ہے نا انسان کے یا تو اوپر والے راستے سے یا نیچے والے راستے سے انسان کے معدے تک یا دماغ تک پہنچ جائے۔ انجیکشن کے ذریعے سے جو دوائی انسان کی جسم میں داخل کی جاتی ہے وہ یا تو رگوں کے ذریعے سے داخل کی جاتی ہے یا جسم کے اوپر موجود جو مسامات ہوتے ہیں، جو سوراخ ہوتے ہیں، اس کے ذریعے سے داخل کی جاتی ہے۔ اسی طرح روزے کے حالت میں ڈرپ لگوانا یہ روزے کے لیے مفسد نہیں ہے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، کیونکہ وہ دوائی بھی انسان کی جسم میں یا تو رگوں کے ذریعے پہنچتی ہے یا جسم پر موجود مسامات کے ذریعے سے پہنچتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص روزے کے حالت میں طاقت حاصل کرنے کے لیے یا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے ڈرپ لگاتا ہے تو یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح ایک شخص ہے، وہ ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کرتا ہے اور اس سفر کی وجہ سے رمضان کے روزوں کی تعداد میں فرق آ جاتا ہے۔ مثلا ایک شخص سعودیہ میں موجود تھا اور وہاں اس نے پاکستان سے ایک دن پہلے روزہ رکھ لیا، اور پھر وہ پاکستان آ گیا، پاکستان آیا اور یہاں پر چاند جو ہے وہ 30 دن کا ہو گیا، تو اس شخص کے حق میں تو رمضان 31 دن کا ہو گیا، لہذا شرعاً اس کے ذمہ لازم ہے کہ 31ویں دن بھی روزہ رکھے گا۔ لیکن اگر اس کا الٹ ہو جائے، ایک شخص پاکستان میں ایک روزہ رکھ کے سعودیہ چلا گیا، ظاہر سی بات ہے اس نے سعودیہ کے بعد ایک روزہ رکھا تھا، وہاں جا کر اس نے باقی جو روزے تھے وہ رکھ لیے اور اس کے حق میں رمضان 28 یا 29 دن کا ہو گیا، تو اس پر شرعاً لازم ہے کہ ایک یا دو روزے جو فرق آ رہا ہے اس کی قضا کریں۔ اسی طرح روزے کے حالت میں ڈاکٹر سے اپنے دانت نکلوانا یا داڑھ نکلوانا یا منہ میں دوا لگانا بوقت ضرورت شدیدہ تو جائز ہے، لیکن بلا ضرورت یہ مکروہ ہے، اور اگر اس دوران دوا یا خون پیٹ کے اندر چلا جائے اور وہ تھوک پر غالب بھی ہو، یعنی تھوک سے زائد بھی ہو، تو ایسی صورت کے اندر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ الحمدللہ روزے سے متعلق جو مسائل تھے وہ آج مکمل ہو گئے ہیں، اور اب کل کے سبق میں ہم زکوٰۃ سے متعلق مسائل کا آغاز کریں گے۔